أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء
من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں علی محمد کی ذات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قولہ الحق بالحق اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. درود پڑھیں علی محمد کی ذات پہ. حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں آدمیت سے انسانیت تک کا سفر طے کرنے کے قابل بنایا، جس نے ہمیں علم حاصل کرنے کا شعور بخشا، اور سب سے بڑی نعمت اس رب ذوالجلال کی جس نے ہمیں آل محمد کے ساتھ محبت کرنے والا بنایا. ماشاءاللہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں کم نہیں ہیں. آل محمد کا ذکر ہو، ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، ذکر پھر بھی ہوتا ہے. آل محمد کا ذکر ہو، ایک پڑھنے والا ہو، وہ بھی سنتا ہو، وہی سنتا ہو، ذکر پھر بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے یہاں پہ 14 تشریف لاتے ہیں. اس لیے آل محمد کا ذکر ہو بولا کریں. قیامت کا دن ہوگا، انسان کے جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا. ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے یہ گناہ کی طرف چل کے گیا تھا.
وہاں آپ کے ہاتھ، وہاں آپ کی آنکھیں، وہاں آپ کے پاؤں یہ بھی گواہی دے رہے ہوں گے کہ آل محمد کا ذکر سن کر اس کا چہرہ کھلا، اس نے اپنی زبان کو ہلا کر آل محمد کی خوشنودی سمجھ کر سبحان اللہ کہا، اپنے ہاتھ کو اس کی نصرت کے لیے بلند کیا۔ شیعہ مذہب، الحمدللہ ہم شیعہ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہماری توحید قرآن میں، رسالت قرآن میں، امامت قرآن میں، امامت قرآن میں، حلال قرآن میں، حرام قرآن میں، تولا قرآن میں، تبرہ قرآن میں، تولا قرآن میں، تولا قرآن میں، تبرہ قرآن میں۔ زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے جو علی ہمیں دیا وہ کیسے اس جلی کو سجدہ کرتے، شکر گزار بنو، ہمارے پاس 14 علی ہیں، ہم سجدہ پھر بھی اس جلی کو کرتے ہیں۔ اے بابا جی نعرے لا رہے ہیں، جوان بھی کوئی نعرہ لا دیو نا۔ سیداں تے صدقہ حرامے تے صدقے دا نعرہ بھی نہیں سانو چاہیے، نعرہ حیدری۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے، کیا تم نے برابر سمجھ رکھا ہے کن کو؟ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد الحرام کو آباد کرتے ہیں، وہ ہرگز بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ آپ اکثر دیکھیں مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی لا دیں۔ مساجد کے اندر آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا امام آ جائے، لوگ دور دور سے جاتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسے ہی ہے، عموماً ایسا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا امام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، سنیے گا، اللہ سے بڑا فرمانے والا کوئی نہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم نے برابر سمجھ رکھا ہے جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد الحرام کو آباد کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے دو صحابی رسول ہیں، ایک عبداللہ بن عبد المطلب ہے رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے چچا ہے عباس بن عبد المطلب، اور دوسرے کا نام شیبہ۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عباس کی گفتگو، عباس کی ڈیوٹی یہ تھی، وہ مسجد الحرام کے باہر جو حاجی تھے نا ان کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، ہم بھی الحمدللہ 10 محرم کا دن ہو ہر کسی کو پانی پلاتے ہیں، پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب دوسرے جو صحابہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، جب ان کا دل کرتا مسجد الحرام میں جاتے، جب دل کرتا وہ باہر آ جاتے۔ درود پڑھے علی محمد کی ذات۔ اب ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، جب دل کرتا خانہ کعبہ میں جاتے، جب دل کرتا خانہ کعبہ کو کھول لے، اب جب دل کرتا جس کو آنے دیتے، جب دل کرتا جس کو باہر نکال دیتے۔ ظاہری بات ہے ایک بندے کی ملکیت میں کوئی شے آ جائے، کوئی چیز آ جائے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ جس کو مرضی آنے دے، اس کے آگے کس کی کوئی روک تھام ہے؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اسے کچھ بھی۔ اب چابی ان کے پاس تھی، خانہ کعبہ کو آباد کرتے تھے۔ اب ان دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔
اب عباس کہتے ہیں میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، میں تم سے زیادہ فضیلت والا ہوں، میں تم سے زیادہ فضیلت والا ہوں، امتیاز والا ہوں، عزت میری زیادہ ہے۔ اب شہبہ نے کہا نہیں، میری عزت زیادہ ہے۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہے، جب دل کرتا ہے میں اندر جاتا ہوں، جب دل کرتا ہے باہر آتا ہوں، جب دل کرتا ہے صفائی کرتا ہوں۔ اب ان دونوں کی جو گفتگو تھی نا وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے کہا سامنے سے جو بندہ آئے گا اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، جو سامنے سے آئے گا اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب یہاں پہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی رسول اللہ نے کوئی بات کی ہے وہاں پہ وہ پہنچا ہے جو اسد اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو ید اللہ ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول نے فرمایا اب وہ آئے گا جو اولو الامر ہے، اتنے میں سے علی آ گئے۔ اولو الامر وہ آئے گا، اب اتنے سے علی آئے۔ چلیں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مولا کا ایک لقب ہے امیر المومنین۔ اللہ کے رسول نے فقط علی کو اپنی حیاتی میں امیر المومنین کا لقب دیا۔ علی کو امیر المومنین کا لقب دیا ہے۔ اب روایت کر رہے ہیں انس، ابو نعیم نے انس سے سنا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے انس میرے لیے پانی لاؤ میں وضو فرماؤں۔ انہوں نے پانی دیا، رسول اللہ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ نے نماز ادا کی۔ رسول فرماتے ہیں جو پہلے آئے گا وہ امیر المومنین ہوگا۔ جو پہلے آئے گا، اے تہاڈا نعرہ تھکے نا، میں اگے تانوں نعرہ دساں گا پھر لائیو۔ ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے۔ بول رہے ہیں، بولتے رہیں گے ساتھ تو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو انہوں نے پانی دیا، وضو فرمایا، رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد رسول نے فرمایا اے انس یہاں سے جو پہلے آئے گا وہ امیر المومنین ہوگا۔ اب انس سوچ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی مہاجرین مکہ سے آئے تو میں اس بات کو مخفی رکھوں، خفیہ رکھوں، رسول کو نہ بتاؤں گا۔ اب اتنے میں علی آئے۔ علی آئے، رسول نے مجھ سے پوچھا اے انس کون آیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ علی آئے ہیں، یا رسول اللہ علی آئے ہیں۔ اب رسول اللہ کھڑے ہوئے، علی کے چہرے کا پسینہ اپنے چہرے پہ لگایا، اپنے چہرے کا پسینہ علی کے منہ پہ لگایا، علی کے ساتھ ملے۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج سے پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ رسول فرماتے ہیں کیوں نہ کرو، کیوں نہ کرو، میرے بعد تو ہی امیر المومنین ہے، میرے بعد تو ہی امیر المومنین ہے، میری امت کے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے والا ہی تو ہے۔ یہ امیر المومنین ہے۔ اچھا آگے سنیں امیر المومنین۔ سوائق المحرقہ کتاب اہل سنت علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جہاں جہاں پہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لکھا ہے، اس سے مراد مومنوں کے امیر علی بن ابی طالب۔ اپنی کتاب سے
اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، بھائیوں کی کتاب سے پڑھ رہا۔ بندہ ہی وہی ہے جو بھائیوں کی کتاب سے دلیل دے کہ کہاں ہے امیر المومنین، سوائے کے محرکہ میں فصل علی نکالے نا، اس پہ لکھا ہے۔ اب آپ ایک بات بتاؤں، سوائے کے محرکہ 600 کچھ صفحات کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ علی پر اللہ نے 300 آیات نازل فرمائی۔ ہمارے نزدیک تو 1000 سے زیادہ ہے نا، کہ 300 آیات اللہ نے علی پر نازل فرمائی۔ اب مولا سے پوچھا کہ مولا آپ پر اللہ نے اتنی آیات نازل فرمائی ہیں، اتنی آیات نازل فرمائی ہیں، سب سے فضیلت والی آیات جو آپ کو مزہ آتا ہو سن کے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمام نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائے گا، تمام نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائے گا، لیکن اے نبی ہم آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ گواہ کہتے ہیں اسے ہیں جس نے دیکھا ہو اپنی حیاتی میں عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو، رسول تمام نبیوں کے گواہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا موسیٰ نے دیکھا تھا اپنی امت کو، عیسیٰ دیکھتے رہے اپنی امت کو، موسیٰ اپنی امت کو، ابراہیم اپنی امت کو دیکھتے رہے، ابراہیم اپنی امت کو دیکھتے رہے، نوح دیکھتے رہے میری امت کیسے کام کرتی ہے، اسماعیل نے دیکھا اپنی امت کو، آدم نے اپنی امت کو، اب رسول تمام نبیوں کو دیکھتے رہے، نبی تبلیغ کیسے کرتے ہیں، نبی تبلیغ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیں آپ کو فضیلت والی آیت کون سی لگتی ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اللہ جب رسول کی گواہی مانگے گا، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تیری گواہی کے لیے میں کافی ہوں یا میرا علی کافی ہے؟ پڑھنے والے بھی تشریف لائے ہیں تو جتنا ٹائم ہے عرض کریں گے کہ میں انشاءاللہ مزہ تو آ رہا ہے نا آپ کو؟ چلے مزے کی بات ہے، بات یہ ہے کہ مجلس سارے پڑھتے ہیں، آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کرنے والے کرتے ہیں، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں علی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اگلی بات سنیے گا، یہ وہ نعمت ہے جو ہمارے دلوں کی زمین کو بنجر نہیں ہونے دیتی۔ امیر خسرو روایت کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے مشکل کشا۔ مشکل کشا میں روایت کرتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء بزرگ ہیں ہمارے، ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ کی بات کا ذکر ہوا، آدم علیہ السلام کے آقا رسول۔ اب کہتے ہیں کہ اس بات میں ایک بات آئی جس میں داؤد کا ذکر تھا، داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایسے تھے کہ اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا تھا کہ ہاتھ میں لوہا پکڑتے تھے نرم ہوتا تھا، لوہا پکڑتے نرم ہو جاتا، اس کی زرہ بناتے تھے۔ اب وہاں صحابہ کی بات ہے، رسول بیٹھے ہوئے تھے، رسول مسکرائے، رسول مسکرا کے کہتے ہیں کہ داؤد جب ہاتھ میں لوہا پکڑتا تھا تو کہتا تھا علی ابن ابی طالب۔ واہ واہ مزہ آ رہا ہے۔ علی کا نام لیتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ کائنات میں اللہ نے جو علی دیا ہے، علی کو اگر کوئی علی نہ مانے تو وہ علی ہی رہتا ہے، کوئی علی مانے تو وہ پھر بھی علی ہے، جو نہ مانے وہ پھر بھی علی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رسول فرماتے ہیں کہ مومن علی کو چھوڑ سکتا نہیں، منافق اسے پکڑ سکتا نہیں۔ علامہ سائم چشتی مشکل کشا کے اندر نقل کرتے ہیں
یہ بھی اہل سنت ہیں، علامہ سعیم چشتی صاحب، مشکل کشا کتاب انہوں نے بڑی، تقریباً 900 کچھ صفحوں کی کتاب ہے، تو مل جاتی ہے، اکثر پڑھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات بتائیں نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں ایسا لکھا ہے۔ اب سب نے یہ سنا ہوا ہے، مولا فرماتے ہیں میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں، کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں سنا ہوا، کیونکہ بتاتی رہتی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی صحائف نازل فرمائے، جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اب جتنے بھی صحائف ہیں ان تمام کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا۔ اب قرآن سارے کا علم اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا۔ اب سورۃ الفاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھا۔ اب بسم اللہ کا علم اللہ نے با میں رکھا۔ اب پھر بسم اللہ کی با کا علم اللہ نے نقطے میں رکھا۔ مولا فرماتے ہیں میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں ایک رات علی مجھے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی با کے نقطے کی تفسیر سناتا ہوں۔ اب علی نے رات کو تفسیر شروع کی، صبح طلوع سحر ہوئی، تفسیر مکمل نہ ہوئی، علی تفسیر سناتے رہے۔ اگلا دن آیا، علی مجھے جنت البقیع میں لے کے گئے۔ جنت البقیع قبرستان میں جا کر علی مجھے کہتے ہیں بسم اللہ کی تلاوت سنا۔ میں نے سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی۔ صبح طلوع سحر ہوئی، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہوئی۔ اگلا دن ہوا، علی نے کہا الحمد کی الف کی تفسیر سنا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ علی نے الحمد کی الف کی تفسیر شروع کی، ایک ساتھ گزر گئی، 1 گھنٹہ گزرا۔ علی نے پھر کہا الحمد کی لام کی تفسیر سنا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں۔ علی نے الحمد کی لام کی تفسیر شروع کی، 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر علی کہتے ہیں الحمد کی ہا کی تفسیر سنا، کہتے ہیں مجھے علم نہیں۔ سننا علی کہتے ہیں سنا، کہتے ہیں میں الحمد کی ہا کی تفسیر نہیں جانتا۔ پھر علی کہتے ہیں الحمد کی میم کی تفسیر سنا، کہتے ہیں مجھے علم نہیں۔ علی نے الحمد کی میم کی تفسیر شروع کی، 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر علی کہتے ہیں الحمد کی دال کی تفسیر سنا، کہتے ہیں مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتا۔ علی نے 1 گھنٹہ پھر الحمد کی دال کی تفسیر سنائی۔ علی نے تفسیر سنانے کے بعد کہا اب اٹھ جا، چلا جا، طلوع سحر ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بڑی روایتیں ہیں ان سے، اب یہ کہتے ہیں کہ علی کے علم کو میں نے اپنے قرآن کے علم کے ساتھ ایسے جانا جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، اور میرا علم ایسے ہے جیسے ایک پانی کا حوض ہو، اور جو 1400 سال بعد اٹھ کے ملا یہ لکھے علی نے 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اس کو کہنا چاہتا ہوں جو 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کرے وہ قرآن کی تفسیر ایسے نہیں کر سکتا، قرآن کی تفسیر ایسے وہ کرتا ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آ کر لعاب دان چوس کر آنکھیں کھول کے کہہ رہا تھا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ چلے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، درود پڑھے علی محمد کی ذات۔ آخری بات ہے، بن کے حوالے کروں گا، زیادہ انتظار نہیں، میں بوجھ بھی نہیں بنتا، کہ اب 2 صحابیوں کی آپس میں گفتگو تھی کہ میں زیادہ فضیلت والا ہوں، ان کا نے میں فضیلت والا ہوں، امتیاز والا ہوں۔ اب ان دونوں کی گفتگو تھی تو مولا علی علیہ السلام آئے، درود پڑھیں علی محمد کی ذات۔ اے جڑا تسی نعرہ لایا سی نا، اے نعرے دے عوض وچ میں تانوں جملہ سنان لگا، نعرہ تسی اگے آپ ہی لانا ہے۔ اچھا علی آئے، اب وہ آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول فرماتے ہیں اے علی، اب جب علی خرامہ چل کے آ رہے تھے، رسول خطبہ فرما رہے تھے، رسول فرماتے ہیں اے علی تیری مثال میری بڑی امت
ایسے ہے جیسے سورہ قل واللہ احد کی قرآن میں سورہ قل واللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا جائے اللہ ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. قرآن کے 3 حصے کیے جائیں 10 سپارے بنتے ہیں. وہی رسول علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے علی جو بندہ دل میں تیری ولا کی ٹھنڈک کو محسوس کرے اللہ اسے 10 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. حدیث آگے بڑی رسول فرماتے ہیں اے علی جو بندہ دل میں تیری ولا کی ٹھنڈک کو محسوس کرے زبان سے تیرا نام لے اللہ اسے 20 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. حدیث آگے بڑی رسول فرماتے ہیں اے علی جو بندہ دل میں تیری ولا کی ٹھنڈک کو محسوس کرے زبان سے تیرا نام لے اپنے ہاتھ کو تیری نصرت کے لیے بلند کرے اللہ بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک مکمل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے قرآن کا ثواب عطا کرنا چاہتا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے یکجباں ہو کے نعرہ حیدری. دونوں میں گفتگو جاری تھی. علی آئے. علی سے انہوں نے کہا علی اب ہمارا فیصلہ کریں. فرمایا کیا فیصلہ؟ انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. ان کا کام حاجیوں کو پانی پلانا میرا کام یہ ہے کہ میں مسجد الحرام کو آباد کرتا ہوں چابی میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اب علی کا کیا جواب تھا؟ علی فرماتے ہیں مجھے تم سے شرم آتی ہے مجھے تم سے شرم آتی ہے میں تم سے کم سن ہوں پھر بھی فضیلت اور امتیاز والا ہوں. میں نے تمہیں پکڑ پکڑ کے مسلمان کیا ہے. میں نے تمہیں پکڑ پکڑ کے مسلمان کیا. قرآن اٹھائیے سورۃ توبہ آیت نمبر 19 دیکھیے جا کے. اچھا اب ان دونوں کو ناگواری محسوس ہوئی کہ علی نے ہماری تو بےزتی کر دی ہے. اب انہوں نے دامن ایسے جھاڑتے ہوئے کتاب میں ایسے تفسیر میں ایسے لکھا ہے دامن جھاڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے. اب رسول اللہ سے جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علی نے ہماری بےزتی کر دی. علی نے ہماری بےزتی کر دی ہے. ہمیں ناگواری محسوس ہوئی. فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں یہ مسجد الحرام کو آباد کرتے ہیں دونوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اب ہم نے کہا میں فضیلت والا ہوں انہوں نے کہا میں فضیلت والا امتیاز والا ہوں. ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. ہم نے کہا سامنے سے جو آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے. اب سامنے سے علی آئے. علی نے ہمیں یہ کہا کہ مجھے تم سے شرم آتی ہے میں تم سے کم سن ہوں فضیلت والا ہوں. یا رسول اللہ آپ علی سے پوچھئے. اتنے میں علی بھی آئے. اتنے میں علی بھی آئے. اب علی جب آئے نا تو رسول اللہ نے پوچھا علی بتائیے کیا ہوا؟ اب علی اور رسول کی آپس میں گفتگو تھی. اب علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کہا. اب رسول نے سکوت اختیار کیا. آخری بات ہے اس کے بعد فضائل کا مصائب کا ایک جملہ پڑھوں گا. آخری فضائل ہے میرا. اب رسول اللہ نے سکوت اختیار کیا. رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی. فوراً جبرائیل آئے. اے اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. علی ٹھیک کہہ رہا ہے. علی ٹھیک کہہ رہا ہے. جو حاجیوں کو پانی پلائے مسجد الحرام کو آباد کرے وہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. علی نے تمہیں پکڑ پکڑ کے مسلمان کیا. عزادارو مصائب کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ نواسہ رسول کو در بدر کیا گیا. صدقے عزادارو قرآن اٹھائیے پڑھیے. اللہ نے جتنے بھی نبی نازل کیے کس کی امت نے اس کے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ. عزادارو ہم یہاں پہ بیٹھ کے حسین کو پرسا دیتے ہیں کہ حسین نواسہ رسول کو
مسلمانوں نے بے گناہ قتل کر دیا۔ عزادارو 4 مقام ایسے ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے حسین کو بوسہ دیا ہے۔ 4 مقام۔ پہلا حسین کی پیشانی ہے، دوسرا حسین کے ہونٹ ہیں، تیسرا حسین کی گردن ہے، اور چوتھا حسین کا سینہ ہے۔ عزادارو اس کی وجہ یہ ہے، پہلا مقام جو پیشانی ہے اس پہ رسول اس لیے بوسہ دیتے تھے، کربلا کے میدان میں حسین کی پیشانی پہ لوگ پتھر مارے۔ دوسرا مقام حسین کے ہونٹ ہے۔ عزادارو اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ کربلا میں پیاسے رہ جائیں گے۔ عزادارو آپ دیکھیں یہاں پہ دنیا داری میں کوئی کسی جانور کو بھی ذبح کرے نا تو پہلے اسے پانی ضرور پلاتا ہے۔ مسلمانوں نے حسین کو ذبح کیا، خشک ہونٹ تھے حسین کے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول نے حسین کے ہونٹوں پہ بوسہ اس لیے دیا کہ عبداللہ عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی کا حسین کے ہونٹوں پہ لگنا تھا۔ عزادارو رو لو، ماتم کر لو۔ عزادارو تیسرا مقام حسین کی گردن ہے۔ اتنا پیار کیا ہے رسول نے، اتنا پیار کیا ہے، جہاں جہاں رسول پیار کرتے تھے امت نے اتری حسین کو زخم دیے۔ حسین کا گلا ہے، اس لیے رسول حسین کی گردن پہ پیار کرتے تھے کہ یہاں پہ چھری کا چلنا تھا۔ آخری مقام حسین کا سینہ ہے، جہاں رسول نے بہت پیار کیا، بہت بوسہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شمر، لعنت ہو اس پر، حسین کا سر خنجر سے کاٹ رہا ہوگا، اس کا گھٹنا حسین کے سینے پہ ہوگا۔ ایسا ظلم کیا اہل محمد کے ساتھ۔ عزادارو دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان کی اس صفحہ اعضاء کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنے بھی پڑھنے والے ہوں گے، سننے والے ہوں گے، مولا تمام کے رزق میں، علم میں، حلم میں آل محمد کا صدقہ برکت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس شہر کو دکھائے جہاں حسین کی بہن کو پیدل چلائے۔ دعا مانگنا اللہ رب العزت ہمیں حسین کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزادارو یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو خوب خوب محمد جیسا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آل محمد کے جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں تمام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں ان کی نیک دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔
اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات ہما صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے مولا کے بزرگ ذاکر اہل بیت قاری القصائد جناب ذاکر اہل بیت سید ذکی الحسنین کاظمی صاحب آپ سید کسرا زیب منبر فرما چاہتے ہیں، ان کی آمد کی جگہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، عالی جناب سید ذکی الحسنین۔